پیارے بچوں، آج میں آپ کو چونٹی اور شیر کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک خوبصورت جنگل جہاں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں اور پرندے چہچہا رہے ہیں۔ آج کی کہانی جنگل کی سب سے چھوٹی اور سب سے بڑی مخلوق کی ہے، ایک چھوٹی سی چونٹی اور ایک عظیم شیر کی کہانی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ محنت، عزم اور دوستی کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ ایک چونٹی اپنے بل میں محنت سے کام کر رہی ہے، دانے اکٹھے کر رہی ہے۔ چونٹی محنت سے بولتی ہے، آج موسم بہت اچھا ہے، مجھے اور دانے اکٹھے کرنے ہیں تاکہ ہم سردیوں کے لیے تیار ہو سکیں۔ چونٹی کے کچھ دوست پھولوں کے پاس کھیلتے ہوئے بولے، چونٹی تم ہمیشہ اتنی محنت کرتی ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ چونٹی مسکراتے ہوئے کہتی ہے، محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور ہمیں سردیوں کے لیے تیاری کرنی ہے۔ سب کام مکمل ہو جائیں، ہم سب ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ چونٹی اور اس کے دوست محنت سے کام کرتے رہے اور دانے اکٹھے کرتے رہے۔ ایک دن جنگل میں ایک شیر کی دہاڑ گونجتی ہے۔ شیر آتا ہے اور جنگل کے سب جانوروں کو اپنی طاقت کا احساس دلاتا ہے۔ شیر دھمکی سے کہتا ہے، میں جنگل کا بادشاہ ہوں اور مجھے ہر چیز پر کنٹرول چاہیے۔ جو بھی میرے راستے میں آئے گا اس کو سزا ملے گی۔ جنگل کے جانور خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ شیر برائے کرم ہمیں تنگ نہ کریں، ہم سب امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ سب جانوروں نے ایک ساتھ کہا۔ شیر غصے سے بولا، میں سب پر راج کرنا چاہتا ہوں اور کسی کو بھی میری حکم عدولی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چونٹی شیر کی دہاڑ سن کر خوفزدہ ہو جاتی ہے اور اس کے دوستوں کو بتاتی ہے۔ چونٹی کہتی ہے، شیر بہت خوفناک ہے، ہمیں اس کی دہاڑ سن کر احتیاط کرنی چاہیے۔ چونٹی کے دوست پریشان ہو کر بولتے ہیں، شیر کے سامنے ہمارا کیا حال ہوگا، ہمیں اس سے بچنے کی کوئی تدبیر کرنی ہوگی۔ چونٹی عزم سے بولتی ہے، ہمیں شیر کے خوف کو شکست دینی ہوگی، ہمیں اپنی حکمت عملی اور تعاون سے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ چونٹی کے دوست امید سے کہتے ہیں، لیکن شیر بہت طاقتور ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چونٹی کہتی ہے، ہم سب کو مل کر اس کی طاقت کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمیں شیر کے سامنے اپنی محنت اور ذہانت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ چونٹی اپنے دوستوں کے ساتھ شیر کے پاس جاتی ہے اور اس سے ملنے کی کوشش کرتی ہے۔ چونٹی کہتی ہے شیر کو، شیر، ہم سب جنگل کے جانور ہیں اور ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم محنت و تعاون کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ شیر غصے سے بولتا ہے، تم سب اتنے چھوٹے ہو، میرے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر تمہاری باتیں مجھے متاثر کرتی ہیں تو تمہیں موقع ملے گا۔ شیر چونٹی کو ایک چیلنج دیتا ہے کہ وہ جنگل کی سب سے بڑی چٹان کو حرکت دے کر دکھائے، ورنہ شیر سب کو سزا دے گا۔ شیر چیلنج دیتے ہوئے کہتا ہے، اگر تم سب مجھے یہ دکھا سکو کہ تم جنگل کی سب سے بڑی چٹان کو حرکت دے سکتی ہو تو میں تمہیں سکون سے رہنے دوں گا، ورنہ تم سب کو سزا دی جائے گی۔ چونٹی عزم کے ساتھ کہتی ہے، ہم کوشش کریں گے اور ہم سب مل کر یہ کام کریں گے۔ چونٹی اور اس کے دوست جنگل کی سب سے بڑی چٹان کے پاس پہنچتے ہیں
اور اس کو حرکت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونٹی محنت سے کہتی ہے، ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی، ہم اپنی محنت اور تعاون سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ چونٹی کے دوست کہتے ہیں، ہم سب ساتھ ہیں، ہم مل کر کام یہ کر سکتے ہیں چونٹی۔ چونٹی اور اس کے دوست محنت سے چٹان کو حرکت دیتے ہیں اور شیر حیران رہ جاتا ہے۔ چونٹی کی محنت اور تعاون کو دیکھ کر شیر حیران رہ جاتا ہے اور اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ شیر حیرت سے کہتا ہے، یاؤ، تم سب نے واقعی کمال کر دیا ہے، تمہاری محنت اور تعاون نے مجھے متاثر کیا ہے۔ میں نے تم سب کو کمزور سمجھا تھا، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کیا ہے۔ چونٹی خوش ہو کر کہتی ہے، ہم سب مل کر کام کرتے ہیں اور یہی ہماری طاقت ہے، ہم شیر کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ شیر خوشی سے بولا، یاؤ، تم سب کی محنت و دلائل نے مجھے بدل دیا ہے، اب میں تم سب کے ساتھ امن سے رہوں گا اور تم سب کو سکون سے زندگی گزارنے دوں گا۔ شیر کی تبدیلی کے بعد جنگل میں امن کا ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ چونٹی اور اس کے دوست خوشی سے جشن مناتے ہیں۔ چونٹی خوشی سے کہتی ہے، شیر کی تبدیلی ہمیں سکھاتی ہے کہ دل کی تبدیلی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، ہم سب نے مل کر یہ ثابت کر دیا ہے۔ جنگل کے جانور کہتے ہیں، شکریہ چونٹی، تمہاری محنت اور عزم نے جنگل کو امن دیا ہے، ہم سب مل کر خوشی سے رہیں گے یہاں پر۔ شیر یہ دیکھ کر کہتا ہے، یاؤ، تم سب کی محنت اور دوستی نے مجھے بدل دیا ہے، اب میں تم سب کے ساتھ امن سے رہوں گا اور تم سب کی مدد کروں گا۔ سب جانور خوشی خوشی جشن مناتے ہیں اور شیر کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ چونٹی اور اس کے دوست جنگل کی مستقبل کے لیے نئے منصوبے بناتے ہیں۔ چونٹی کہتی ہے، ہمیں جنگل کے تمام جانوروں کی مدد کرنی ہوگی تاکہ ہم سب خوشحال زندگی گزار سکیں، ہمیں سب کی مدد کرنی ہوگی۔ شیر کہتا ہے، آؤ آؤ، میں بھی تم سب کی مدد کروں گا، ہم سب مل کر جنگل کو خوشحال اور پرامن بنائیں گے۔ چونٹی کے دوست کہتے ہیں، ہم سب مل کر نئی امیدیں منصوبے بنائیں گے اور جنگل کو مزید خوبصورت بنائیں گے۔ سب جانور خوشی خوشی منصوبے بناتے ہیں اور جنگل کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ چونٹی اور شیر کی دوستی جنگل کے سب جانوروں کو متاثر کرتی ہے اور سب کی زندگی میں خوشی کا باعث بنتی ہے۔ چونٹی کہتی ہے، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت، دوستی اور محنت کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے، ہم سب مل کر ہر چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ شیر کہتا ہے، یاؤ، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ دل کی تبدیلی سب سے بڑی تبدیلی ہوتی ہے، ہم سب مل کر خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ یاؤ۔ جنگل کے سب جانور کہتے ہیں، شکریہ چونٹی اور شیر، تم دونوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ محبت اور دوستی کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ سب جانور خوشی سے رقص کرتے ہیں اور جنگل میں امن اور محبت کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت، عزم اور محبت کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ چونٹی اور شیر کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے دل کی طاقت، دوستی اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم سب مل کر ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ دل کی سچائی اور محبت کے ساتھ کی گئی محنت
کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ چونٹی اور شیر کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر مشکل کے باوجود اگر ہم دل سے کوشش کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو ہم سب کو کامیابی اور خوشحالی نصیب ہو سکتی ہے۔